کہ مذاق کرنا ایک دائرہ کار میں ہونا چاہیے. آپس میں جیسے ہم مذاق وغیرہ کرتے ہیں، ہماری شریعت نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ مذاق ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں نہ تو کسی کا مال تلف ہو، یعنی نہ مال کا نقصان ہو، نہ جان کا نقصان ہو، نہ کسی کی عزت اور آبرو کا نقصان ہو. اگر یہ تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر مذاق میں پائی گئی، وہ مذاق نہیں ہوگی، وہ مذاق لڑائی میں بدل جائے گی، وہ فتنے اور فساد میں بدل جائے گی. ایسی مذاق کرنی نہیں چاہیے جس میں کسی کی عزت خراب ہوتی ہو. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا، دوسرے کو حقیر کرنے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے، گھٹیا کرنے کے لیے مذاق کر رہے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کی نظروں میں یہ گرے، اور پھر بعد میں جب اس کو غصہ لگے تو پھر کہتے ہیں یار ہم نے تو مذاق کی تھی، تجھے برا لگ گیا. ایسی مذاق نہیں کرنی چاہیے جس سے کسی کی عزت برباد ہو. اور اسی طرح کئی لوگ ہوتے ہیں وہ مذاق میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں، اگلے کا مالی نقصان کر دیتے ہیں. مثلا بائک توڑ دی، کچھ اور کر دیا. تو اس طرح مالی نقصان بھی نہیں ہونا چاہیے. جانی نقصان، جیسے ہاتھ کی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، وہ اتنی زیادہ کر دی کہ اگلے کا دانت توڑ دیا، ناک توڑ دیا، کچھ نقصان کر دیا اس کا. ایسی مذاقیں ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے، حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کیا کرتے تھے لیکن دائرہ کار میں ہوتی تھی. تو ایک مرتبہ صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ آپ نبی ہو کر بھی مذاق کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو مذاق کرتا ہوں حق کے دائرے میں رہ کر کرتا ہوں، ناحق نہیں ہونے دیتا اس کو. اب وہ کیسی ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذاق؟ کئی احادیث میں بہت سارے واقعات آتے ہیں. مثلا ایک مرتبہ جہاد کے لیے سفر کی تیاری ہو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ میں وہ سواریاں بانٹ رہے تھے. تو ایک صحابی آیا کر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے بھی اونٹ دے دیجیے سواری کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یار اونٹ تو ختم ہو گئے، میں تجھے اونٹ کا بچہ دیتا ہوں. تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے اونٹ کا بچہ کیا کرنا ہے، میں نے سواری کے لیے جانا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے اونٹ کا بچہ دوں گا. کہنے لگے یا رسول اللہ میں پالتا رہوں گا اس کو، جب بڑا ہوگا پھر میں سواری کروں گا، یہ لشکر تیار ہے جانے کے لیے، مجھے اونٹ چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اچھا بلا اس کو تھکا دیا، پھر کہا ارے اللہ کے بندے سوچ تو صحیح، جو اونٹ دوں گا وہ بھی تو کسی اونٹ کا ہی بچہ ہوگا نا. مذاق کی مذاق تھا بھی سچ. اسی طرح ایک بوڑھی عورت آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجیے اللہ مجھے بھی جنت دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھی تو جنت میں نہیں جائے گی. وہ بیچاری رونے پیٹنے لگ گئی، ہاں جنت ہمارے لیے نہیں ہے، بوڑھیاں کہاں جائیں گی، پھر جہنم میں جائیں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ نہیں کہا، اس کو رونے دیا خوب. جب وہ جانے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما جی ادھر آؤ، بات سنو، بوڑھی کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گی. جس کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا نا جوان کر کے بھیجے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. بڑھاپا ختم ہوگا، بڑھاپا نہیں ہوگا جنت میں. مرد جائے یا عورت جائے جنت میں جوان ہو کر جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو سچ کا سچ، مذاق کی مذاق. تو مذاق کا ایک دائرہ کار بتایا ہے. ہمارے ہاں جو بے تکی مذاق کرنے لگ جاتے ہیں نا، کسی کی عزت برباد کر دیتے ہیں، اس کو حقیر کرنے کے لیے لوگوں کی نظروں میں، یا کسی اس کا جانی نقصان کر دیتے ہیں، مالی نقصان کر دیتے ہیں. یہ ہماری شریعت میں ایسی مذاقیں جائز نہیں ہیں. ان مذاقوں سے قرآن مجید میں منع کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن. اے ایمان والو تم میں سے کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑایا کرے، ہو سکتا ہے تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو اللہ کی نظر میں. اے عورتوں تم بھی کسی عورت کا مذاق نہ اڑایا کرو، ہو سکتا ہے تم جس کے مذاق اڑا رہی ہو وہ اللہ کی نظر میں تم سے بہتر ہو. تو ہماری شریعت میں ایسی مذاق سے منع کیا گیا ہے. شریعت کا راستہ دکھاتے چلو، دیے عظمتوں کے جلاتے چلو، شریعت کا راستہ دکھاتے چلو.